تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ قوم بنی اسرائیل اور پٹھانوں کا آخر کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مختلف روایات میں پشتون قوم کو بنی اسرائیل سے بچھڑے ہوئے قبائل کہا جاتا ہے۔ بعض لوگ تو یہ تک کہتے ہیں کہ پشتو زبان در حقیقت جنات کی زبان ہے، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے افغان کی فرمائش پر اسے سکھایا تھا۔ تاہم یہ زبان آج اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں۔ دوستو، ہمارے خطے میں رائج روایات کے مطابق پٹھانوں کا قبیلہ ربانی دراصل قوم بنی اسرائیل کے قبیلے ریوبن کا تسلسل ہیں۔ شنواری قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلہ شمعون، لیوانی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے لیوی، قبیلہ آفریدی بنی اسرائیل کے قبیلے افرائیم، پٹھانوں کا دفتانی قبیلہ بنی اسرائیل کے قبیلے نفتالی، جبکہ مضبوط جسامت اور خوبصورت بالوں کے حامل لوگوں کا قبیلہ وزیری دراصل بنی اسرائیل کے قبیلے نذیری کی باقیات ہیں، جس کا ایک فرد سیمسن اپنی طاقت اور خوبصورت بالوں کے لیے تاریخ میں ایک نمایاں مقام رکھتا ہے۔ دوستو، کیا ہمارے معاشرے میں عام یہ باتیں واقعی سچ ہیں؟ کیا واقعی پاکستان اور افغانستان میں مقیم پٹھان قوم بنی اسرائیل کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ تمام حقائق ہم جانیں گے آج اپنی اس ویڈیو میں، وہ بھی مستند اور سائنسی حوالوں کے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ قوم بنی اسرائیل جو کہ 12 قبیلوں پر مشتمل تھی، یہ کنعان نامی علاقے جسے آج ہم فلسطین و اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں میں آباد تھی۔ تاہم شمال سے آئے طاقتور حملہ آوروں نے اس علاقے میں خوب قتل و غارت گری مچائی، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے 10 قبیلوں نے یہ علاقہ چھوڑ کر دنیا کے مختلف اور نامعلوم گوشوں میں پناہ لی۔ ہمیں دنیا میں آج جتنے بھی یہودی نظر آتے ہیں، یہ قوم بنی اسرائیل کے صرف 2 قبیلوں یہودا اور بن یامین کی باقیات ہیں۔ بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبیلے کہاں ہیں اور کون ہیں؟ یہ بات آج ایک معمہ بن کر رہ گئی ہے۔ بہرحال دنیا میں چند قومیں ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کی اولاد ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ بین الاقوامی ماہرین اور خود یہودیوں کی جانب سے ان دعووں کی پشت پناہی بھی کی جاتی ہے۔ مذکورہ قوموں میں اشکنازی یہودی یعنی جرمنی میں رہائش اختیار کرنے والے یہودی، ایران و عراق کے یہودی، ہندوستان کے یہودی اور پاکستان و افغانستان میں آباد پٹھان یا پشتون قابل ذکر ہیں۔ پٹھانوں کو بنی اسرائیل سمجھنے والے بہت سے محقق یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان دونوں اقوام کی رسوم و رواج، جسمانی ساخت، چہرے کی خد و خال اور طرز زندگی کافی حد تک ایک دوسرے سے مماثلت رکھتے ہیں۔ دوستو، پشتونوں کے قوم بنی اسرائیل سے تعلق کا سب سے پہلا دعویٰ شہنشاہ اکبر کے ایک نورتن ابو الفضل کی لکھی کتاب آئین اکبری میں ملتا ہے۔ بعد ازاں اس دعوے پر تفصیلی بحث کی گئی سن 1612 میں تحریر کی گئی کتاب مخزن افغانی میں، جس کے مصنف نعمت اللہ حروی نام کے ایک تاریخ نویس تھے۔ دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب مغلوں نے افغانوں سے ہندوستان کی حکومت واپس لی تھی، اس لیے پختون و افغان قوم مغلوں اور ایرانیوں کے زیر عتاب تھے۔ نہ صرف ان سے عہدے اور زمینیں واپس لی جا رہی تھیں، بلکہ اس قوم کی تاریخ پر بھی بہت ہی گھٹیا الزامات عائد کیے جا رہے تھے۔ مثلاً کچھ ایرانی مورخین کا ماننا تھا کہ پختون نسل ایران کے ایک ظالم بادشاہ ضحاک کی اولاد ہے۔ کوئی انہیں بادشاہ زرکسیس کے دور میں یونان سے لائے گئے غلام قرار دیتا، تو کوئی کسی دیو یا جن کی اولاد۔ یہی وجہ تھی کہ نعمت اللہ حروی نے افغانستان میں بسنے والے لوگوں کی تاریخ لکھی اور ان کا رشتہ قوم بنی اسرائیل کے 10 گمشدہ قبائل کے ساتھ جوڑا۔ مخزن افغانی نام کی اس کتاب میں پختونوں کا ایک شجرہ نسب بھی بیان کیا گیا ہے، جو قیس عبد الرشید نامی صحابی رسول سے شروع ہو کر حضرت طالوت علیہ السلام تک جا پہنچتا ہے۔ کمزور اور بے بنیاد روایات کے باوجود نعمت اللہ حروی کا یہ نظریہ پختون قوم میں بہت زیادہ مقبول ہوا۔ بعد میں آنے والے مصنفین نے اس نظریے کے حق میں بہت سے دلائل پیش کرنے کی کوششیں کیں، اور آج بھی ہر دوسرا پختون یہی سوچتا ہے کہ اس کے آباء و اجداد کا تعلق قوم بنی اسرائیل اور ان میں آنے والے انبیاء علیہم السلام کی نسل سے ہے۔ دوستو، اب ہم ماضی کی ان روایات کو ایک طرف رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں پختون قوم کے جینیاتی مطالعے یعنی DNA ریسرچ کی۔ DNA ایک ایسا مالیکیول ہے جو ہر جاندار خلیے میں پایا جاتا ہے اور
یہ نسل در نسل اپنی وراثت منتقل کرتا رہتا ہے۔ ڈی این اے کے ذریعے ہم کسی بھی انسان کے والدین اور اس کے نسلی گروہ کے بارے میں بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ دوستو، مذکورہ مسئلے یعنی پختونوں کا قومی بنی اسرائیل سے تعلق ہونے یا نہ ہونے پر بہت سے اداروں اور ممالک کی جانب سے ریسرچ کی جا چکی ہے، جن کے نتائج کی رو سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پختونوں اور قومی بنی اسرائیل کا تعلق صرف روایات اور کتابوں کی حد تک ہی محدود ہے۔ ان دونوں اقوام کے افراد کے ڈی این اے میں ایسی کوئی مماثلت نہیں ملتی جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ پختون قومی بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ دوستو، یہاں اس موضوع پر بہت سی سائنسی ریسرچز پیش کی جا سکتی ہیں جو اس ویڈیو کو طویل اور خشک بنانے کا باعث بنیں گی۔ تاہم بطور حوالہ میں آپ کو ایک کتاب کا لنک فراہم کر رہا ہوں جس کا نام ہے پشتونوں کا جینیاتی مطالعہ۔ یہ کتاب PDF فارمیٹ میں بالکل فری دستیاب ہے، جس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں محفوظ کر دیا ہے۔ کتاب کے مصنف ڈاکٹر الیاس سیٹھی، جو خود ایک ماہر جینیات پشتون ہیں، وہ اپنی تحقیقات کی روشنی میں یہ بیان کرتے ہیں کہ پٹھان قوم کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں، البتہ یہ قوم وسطی ایشیا سے آئی آریائی نسل سے جینیاتی طور پر منسلک ہے۔ کم و بیش 4500 سال قبل ایرین یا آریائی نسل وسطی ایشیا کی چراگاہوں کو چھوڑ کر فارس اور ہندوستان میں داخل ہوئی، جبکہ اس کا ایک حصہ یورپ میں بھی جا کر آباد ہوا۔ قدیم آریائی لوگ دراز قد اور سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے۔ جرمنی کا فوجی ڈکٹیٹر ایڈولف ہٹلر نہ صرف جرمن قوم کا تعلق آریائی نسل سے جوڑتا تھا، بلکہ یہ اسے دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل بھی قرار دیتا۔ پختونوں کے ڈی این اے پر کی گئی ریسرچ کے مطابق یہاں کے 53% افراد کا ڈی این اے جس گروپ سے تعلق رکھتا ہے اسے R1A کا نام دیا جاتا ہے۔ جینیات کی رو سے R1A، R1B اور R2 وہ ڈی این اے گروپس ہیں جو آریائی نسل کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمارے خطے میں پائی جانے والی دیگر اقوام جیسے ایوان، یوسفزئی، تنولی اور جدون وغیرہ میں بھی یہی ڈی این اے گروپ پایا جاتا ہے۔ ہندوستان کی قدیم ترین کتاب رگ وید میں بھی اس علاقے میں بسنے والی ایک قوم پکتا کا ذکر درج ہے، جس نے ہندوستان میں ہونے والی 10 بادشاہوں کی جنگ میں حصہ لیا تھا۔ بعض مورخین پختاز نامی قوم کو ہی موجودہ پختون قبائل کے اجداد قرار دیتے ہیں۔ دوستو، تمام حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بآسانی یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ قومی بنی اسرائیل اور پٹھانوں کا رشتہ محض کمزور روایات اور من گھڑت افسانے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔